فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس ذبیح سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس کو کھا لیں جس کو ہم نے قتل کیا ہے، اور اس کو نہ کھائیں جس کو اللہ نے قتل کیا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس ذبیحہ سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اس سے کھاؤ۔ کیونکہ لوگ ایسے سوال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس کو تو کھا لیں جس کو ہم نے خود قتل کیا ہے، اور ہم اس کو نہ کھائیں جس کو اللہ نے قتل کیا ہے؟ تو تب یہ آیہ کریمہ جون سی ہے یہ نازل ہوئی۔ اب جو کافر ہیں وہ اصل میں مسلمانوں کے اوپر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کتنے عجیب لوگ ہیں، جس چیز کو اللہ مار دے اسے تو حرام سمجھتی، مثلا کوئی مرا ہوا جانور اس کو تو حرام سمجھتی، اور جسے یہ خود ذبح کریں اسے یہ حلال سمجھتی۔ اس کے متعلق اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ یہ شیطانی خیالات ہیں، یہ شیطان کے خیالات ہیں، یہ شیطان کے وسوسے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا سرے سے ہی غلط ہے کہ جو چیز خود مرے اس کو خدا نے مارا ہے، اور جس کو ذبح کیا جائے اس کو ذبح کرنے والے نے مارا ہے۔ کہ جو چیز تو خود مر جائے اس کو خدا نے مارا ہے، اور جو چیز کسی نے ذبح کی اس کو ذبح کرنے والے نے مارا ہے۔ حالانکہ یہ ان کی عقل تھی، حالانکہ ہر چیز کا مارنے والا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، بھلے وہ خود مرے بھلے اس کو کوئی مارے، اس کو مارنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا اعتراض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس کو کھا لیں جس کو ہم نے قتل کیا ہے، اور اس کو نہ کھائیں جس کو اللہ نے قتل کیا ہے؟ یعنی جو تو خود سے مر جائے اس کو ہم نہ کھائیں، مردار وغیرہ، اور جس کو کوئی ذبح کرے وہ ہم کھا لیں۔ یہ کیا اچھا قانون ہے؟ حالانکہ بھئی جو خود مرا اس کو بھی خدا نے مارا، اور جس کو کسی نے ذبح کیا اس کو بھی خدا نے مارا۔ تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ یہ شیطانی خیالات اور شیطانی وسوسے ہیں، ہر چیز کا مارنے والا اللہ ہی ہے۔ اس طرح تو پھر کوئی چیز بھی حرام نہیں ہونی چاہیے تھی جون سی ہے، تو ایسا نہیں، بلکہ حلال و حرام کے لیے اللہ کے احکامات کی پابندی لازم ہے۔ اللہ نے احکام کیا دیے، اللہ نے حکم کیا دیا، پرمیزیبل کیا ہے اور نان پرمیزیبل کیا ہے، اللہ نے کس چیز کو حلال کہا اور کس کو حرام کہا، اس کو کنسیڈر کرنا ہے۔ تو یہ اپنے قیاس آرائیاں اور اپنے خیالات سے کام لیتے ہیں، یہ جو کام لینا ہے یہ ایمان کے خلاف ہے۔ تو جس حلال جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حلال ہے، اسے بے فکر ہو کر کھاؤ۔ جس حلال جانور کو، نقطہ یہ ہے، جس حلال جانور کو، اب یہ نہیں کہ کسی حرام جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا جائے جس کا کھانا حرام ہے، جس حلال جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حلال ہے، اسے بے فکر ہو کر کھاؤ۔ اس لیے اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ کے اندر یہ فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس ذبح کی ہوئے سے کھاؤ جس پر اللہ کا
نام لیا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اس ذبح کیے ہوئے سے تو نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کا تو کہتے ہو کہ ہم نے نہیں کھانا، حالانکہ حالت اضطرار کے سوا، مجبوری، بے بسی کے سوا جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان کی تفصیل اللہ نے تمہیں بتا دی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بے شک بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشوں سے گمراہی پھیلاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گمراہی پھیلاتے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو وہ خوب جانتا ہے۔ تو آیت نمبر 119 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو چیزیں حرام تھیں اللہ نے ان سب کا بیان کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا پیچھے ایک بڑا تفصیل سے درس ہوا تھا جن میں تمام حرام چیزوں کا ذکر آ گیا تھا۔ تو جو چیزیں حرام تھیں ان کے متعلق اللہ نے خبر دے دی اور بتا دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو اب یہ کتنی جہالت یا حماقت ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا اسے حرام سمجھا جائے، اور جس جانور کو کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا اللہ کا نام لے کر ذبح کرے اس کو نہ کھایا جائے، اور بے وقوفوں والی باتیں کی جائیں کہ جو جانور خود مر جائے وہ حرام ہے، اور جس جانور کو کوئی ذبح کرنے والا مارے وہ حلال ہے، مذاق اڑایا جائے، مذاق کی باتیں کی جائیں۔ ان کی عقل کدھر چلی گئی ہے بے وقوفوں کی؟ حماقت آمیز باتیں کرتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا اسے حرام سمجھ رہے ہیں، اور جس جانور کو کوئی کلمہ پڑھنے والا اللہ کے نام سے ذبح کرے اس کو نہ کھایا جائے، اس کو کہیں کہ نہیں یہ تو حرام ہے، اس کو حرام سمجھیں، اور جو حلال ہے اس کو حرام سمجھیں، اور جو حرام ہے اس کو حلال سمجھیں۔ اصل میں اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ لوگ غور کریں جو اس جانور کو حرام کہتے ہیں جسے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے۔ کہیں وہ تو اس آیت کے حکم کے اندر نہیں آ رہے؟ وہ لوگ جو اس جانور کو حرام کہتے ہیں جسے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، اور اس وقت کسی غیر کا نام نہیں لیا جاتا۔ بھئی جانور تو وہ حرام ہوگا جس پر کسی غیر کا نام لیا جائے، تو جس پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، مگر جس جانور کو اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کیا جائے اور وہ اس کو بھی حرام کہیں، جس جانور پر کسی غیر کا نام نہیں لیا جاتا۔ مثلاً یہ بکرا حضور غوث اعظم کا ہے، یہ 11ویں شریف کا ہے، یہ میلاد پاک کا ہے، یہ حضور داتا گنج بخش کے نام کا ہے، ان کے لیے رکھے جائیں۔ تو کیا ان کو ذبح کرتے وقت چھری کے اوپر اس وقت کیا حضور غوث اعظم کا نام پڑھا جاتا ہے، داتا صاحب کا نام پڑھا جاتا ہے، یا 11ویں شریف کا نام لیا جاتا ہے؟ نہیں، نام اللہ کا ہی لیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے جس ذبح کے اوپر جس کو اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہے وہ حلال ہے۔ اس لیے بے وقوفوں والی باتیں نہ کرو کہ جو جانور خود سے مر جائے اس کا کھانا حرام ہے، اور جو جانور خود سے ذبح کیا جائے وہ اس کا کھانا جون سا ہے وہ حلال ہے جون سا ہے۔ سمجھداری کی بات کرو، کیا بات کرتے ہیں۔ اور آگے پھر اس آیت کے اندر پھر اللہ پاک نے فرمایا جس سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ وہ لوگ غور کریں جو اس جانور کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں جس جانور کے اوپر اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے۔ بھئی رکھا 11ویں شریف کے لیے گیا تھا، رکھا داتا صاحب کی عرس کے لیے گیا تھا، ان کی نیاز کے لیے رکھا،
اجمیر شریف والوں کے لیے گیا تھا، رکھا فریض، بابا فریض صاحب پاک پتن شریف والوں کے لیے گیا تھا، تو وہ اس جانور کا گوشت پکا کر آگے کھلانا یا کھانا ان بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے تھا، کہ ان کی ارواح کو اس کا ثواب ملے، نہ کہ ان بزرگوں کا. کیا وہ جانور ذبح کرتے وقت یہ مسلمان ان بزرگوں کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں. اس لیے یہ حماقت والی اور بے وقوفوں والی جون سی باتیں ہیں یہ مت کرو. آگے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور کھلا گناہ اور پوشیدہ گناہ چھوڑ دو. کھلا گناہ اور پوشیدہ گناہ جو تم چھپا کر گناہ کرتے ہو چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو عن قریب ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی. بھلے وہ ظاہری گناہ کرتے ہیں، بھلے وہ چھپا کر گناہ کرتے ہیں. جیسے کہ ایک اور جگہ پر پیچھے ذکر ہوا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ. تو ایک قول تو یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ چھپ کر زنا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ حلال ہے، کیونکہ چھپ کر زنا کیے اس لیے یہ حلال ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ بدکار عورتوں کی دکانوں پر جا کر زنا کرتے تھے، کھلم کھلا کسی ایسے محلے میں ایسی عورت کی دکان کے اوپر جا کر جو اس کام کے لیے مخصوص ہوں، وہ اس کو برا جانتے تھے. اور سعید بن جبیر وہ کہتے ہیں کہ ظاہری گناہ سے مراد ماؤں بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرنا تھا، جو اس دور میں ایک گندی روایت تھی، ایک گناہ کی روایت تھی کہ ماؤں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ بہنوں سے نکاح کیا جاتا تھا. اور باطنی گناہ جو ان سے وہ زنا کرنا تھا. تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا اور کھلا گناہ اور پوشیدہ گناہ چھوڑ دو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلا گناہ ظاہر اسم اور باطن، اور جو گناہ چھپا کر کیا جائے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے گناہوں کی سے منع فرمایا، ہر قسم کے گناہوں کی ممانعت کر دی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، کون سا اسم سب سے بڑا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے لیے شریک قرار دو، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اور تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو. یہ حضور نے ایک چیز بتائی کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے، اور اس کے بعد پھر گناہ یہ. مسند احمد شریف امام احمد بن حنبل روایت کرتی ہیں، اور امام مسلم روایت کرتی ہیں ایک حدیث میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خسیمہ بیان کرتی ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ان کا کار مختار، آمدنی اور جو خرچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے اکاؤنٹنٹ آیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے غلاموں کو کھانا کھلا دیا ہے؟ غلاموں کو کھانا کھلا دیا؟ اس نے کہا نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا جاؤ ان کو کھانا کھلاؤ، غلاموں کو کھانا کھلاؤ. پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کسی شخص کے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کا کھانا روک لے جن کو کھلانے کا وہ ذمہ دار ہے. اس حدیث کے اگر آپ ڈیپلی جائیں تو آپ سمجھیں گے کہ جتنے اولیاء کرام ہیں ان کے آستانوں کے اوپر آنے والا کوئی کھائے پیے بغیر نہیں جاتا. بھلے وہ ایک گھونٹ پانی پی کے جائے مگر کھائے پیے بغیر وہ واپس نہیں جائے گا اللہ کے ولی کے آستانے سے. تو اچھا خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کسی شخص کے گناہ کے لیے یہ کافی ہے
یہ بھی کافی ہے کسی شخص کے گناہ کے لیے کہ وہ سنی سنائی بات بیان کر دے، بس جو بات سنی اس کو آگے بیان کر دے، سنی سنائی بات بیان کر دے۔ تو ظاہر گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو کھلم کھلا کیے جائیں یا علل اعلان کیے جائیں، ظاہر گناہ وہ ہیں۔ اور پوشیدہ گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو انسان چھپ کر گناہ کرتا ہے۔ گناہوں کی یہ قسمیں ہیں، ایک بندہ علل اعلان گناہ کرتا ہے، ایک بندہ گناہ تو کرتا ہے وہی گناہ مگر چھپ کر کرتا ہے۔ اچھا خیر، ظاہری گناہ سے یہ بھی مراد ہے جو ظاہری اعضاء سے کیے جائیں، ہاتھوں پیروں سے، جسم سے، اعضاء سے۔ اور پوشیدہ گناہ سے وہ مراد ہیں جو دل کے ساتھ کیے جائیں، دل کے اندر تکبر کا پیدا ہونا، دل کے اندر حسد کا پیدا ہونا، دل کے اندر کسی کی برائی چاہنا مسلمانوں کی، دل کے اندر کسی حرام کام کا ارادہ کرنا، بے حیائی کے کاموں سے یا خیالوں سے محبت کرنا۔ تو گناہ یہ بھی دو طرح کے ہیں کہ ایک وہ جو اعضاء سے کیے جائیں اور ایک وہ جو دل سے کیے جائیں، اور ایک وہ جو علل اعلان کیے جائیں اور ایک وہ جو چھپ کر کیے جائیں، گناہوں کا جون سے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی، اب ریت کا ایک ذرہ اس کی کیا وقت ہے بتاؤ، اتنی سی ریت میں لاکھوں کروڑوں ذرے آ جائیں گے، تو ریگستانوں کے ریگستان، ساری دنیا کی زمین، ایک ذرے کے برابر جو تکبر ہے انسان کے وجود میں کسی بھی کانٹیکسٹ کے اندر، وہ اس کو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ شخص اس کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھی ہوں، اس نے پینٹ کوٹ اچھے کپڑے اس نے پہنے ہوں، اس کی جوتی اچھی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ ایک بندہ اچھی جوتی پہنتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، صحیح ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا، تکبر کے اندر یہ چیز نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ اگر کسی کو حق بات بتائی جائے یا اگر کسی کو حق بات سمجھائی جائے تو وہ اس کو سمجھنے کی بجائے آگے سے الٹ ہو جائے، وہ بندہ جان سا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کو حق بات سمجھائی جائے، جس کو حق بات بتائی جائے کہ یہ حق بات ہے، سمجھنے کی کوشش اور وہ پھر بھی انکار کرے یا بظاہر قبول کرے اور منافقوں کی طرح اس کا انکار کرے، اس کو قبول نہ کرے، اس بات کو جن سے حق بات کو جن سے، بلکہ آگے سے غصہ یا ایٹیٹیوڈ دکھائے اپنا جن سے، بجائے اپنی اصلاح کرنے کے کہ اس کو ایک حق بات سمجھائی جا رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے، شریعت یا طریقت کا ایک نقطہ بتایا جا رہا ہے، ہٹ دھرم ہو، اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر اڑا رہے جن سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کی زبان کے اندر جو لوگ حق بات کو نہیں قبول کرتے اور اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر اڑے رہتے ہیں، یا وہ مشرک ہوتے ہیں یا وہ منافق ہوتے ہیں۔ اور اگر فی الوقت وہ ظاہر نہیں تو ایک نہ ایک دن وہ ظاہر ہوتے ہیں، یہ قدرت کا قانون ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھی ہوں، اس کی جوتی اچھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جمیل ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کا انکار کرنا ہے، تکبر حق کا، حق بات کا، حق چیز کا انکار کرنا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بھی، اس کو سمجھتے ہوئے بھی اس کو قبول نہ کرنا، تکبر یہ ہے۔
حضور نے فرمایا، اور یا پھر لوگوں کو حقیر جاننا ہے اور لوگوں کو حقیر جان. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، دشمنی نہ رکھو، بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ. اور کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تعلق کو توڑ دے. آج لوگوں کا کیا حال ہے، کئی سال ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے. خیر آگے پھر وہ پچھلے کانٹیکسٹ کی طرف پھر بات جاری. آگے پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس ذبح کیے ہوئے کہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اس ذبح کیے ہوئے کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. تم یہ کیا باتیں کرنے لگے ہوئے جو پچھلی آیات کے اندر بیان ہوا کہ جو چیز خود سے مر جائے وہ حرام ہے اور جس چیز کو کوئی بندہ ذبح کرے وہ حلال ہے. مذاق اڑاتے ہو شریعت کا. جس چیز کے اوپر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے وہ حلال ہے. تو پہلے فرمایا تھا جس چیز کو اوپر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا وہ حلال ہے. اب فرمایا جا رہا ہے کہ جس چیز کو ذبح کیا گیا اللہ کا نام لیے بغیر، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بے شک اس کو کھانا گناہ ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتی ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں. وہی جو بحث میں نے آپ کو بتائی. اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو پھر تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. قرآن ہے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو پھر تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال مت سمجھو. وہ جانور جو خود مر گیا وہ بھی حرام ہے، اور جسے ذبح کیا گیا. اب نقطہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. جان بوجھ کر اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی لے دیا گیا تو بھی وہ حرام ہے. جس پر جان بوجھ کر جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. تو وہ جانور جو خود مر گیا وہ بھی حرام ہے، اور جسے ذبح کیا گیا لیکن جان بوجھ کر دانستہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی لے دیا گیا، وہ بھی حرام ہے. وہ بھی حرام ہے. امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام لیے بغیر اس نے ذبح کر دیا تو وہ جانور تو حرام ہے. لیکن اگر اس نے بھول کر ایسا کیا کہ وہ اللہ کا نام لینا بھول گیا اور اس نے ذبح کر دیا تو پھر وہ حلال ہے. پھر وہ ایک ہے جان بوجھ کر اس نے نہیں لیا تو وہ حرام ہے، اور ایک ہے وہ بندہ ذبح کرتے وقت نام اللہ کا لینا بھول گیا تو وہ فرماتی ہیں حلال ہے امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. اور اگر بھولے سے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے تو پھر اس جانور کے حلال ہونے پر حدیث کی دلیل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کچھ لوگوں نے، کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا یا نہیں. آپ نے فرمایا تم اس پر بسم اللہ پڑھ کر کھا لو. تم اس پر بسم اللہ پڑھ کر کھا لو. حضرت عائشہ نے کہا اس وقت لوگ نئے کفر سے نکل رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک اگر تو عمدن
کسی نے جان بوجھ کر اللہ کا نام لیے بغیر اس کو ذبح کر دیا بسم اللہ کی، تو پھر تو وہ حرام ہے. لیکن اگر بھول گیا اور اس کو یاد نہیں رہا اور اس نے ذبح کر دیا تو پھر وہ حلال ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے اللہ کا نام کافی ہے. اب اگر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا بھول گیا تو وہ کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ کر کھا لے. کیوں؟ اس نے جان بوجھ کر وہ بسم اللہ نہیں چھوڑی، جان بوجھ کر اس نے اللہ کا نام نہیں چھوڑا، بھول گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں مشرکین یہ کہتے تھے کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے نہ کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے نہ کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھا لو. وہی بات جو پیچھے بیان ہوئی تھی. اور بحث کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، مذاق کرتے تھے، کہتے تھے کہ جس کو اللہ نے مارا ہے اس کو تم نہیں کھاتے، اور جس کو تم نے خود قتل کیا ہے اس کو کھا لیتے ہو. تو اس کے بعد فرمایا اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو پھر تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس نے اللہ کے کسی بھی حلال کیے ہوئے کو حرام کیا اور اس کے حرام کیے ہوئے کو حلال جانا تو وہ مشرک ہو جائے گا. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے. کتنا سخت حکم ہے کہ اللہ کے کسی بھی حلال کیے ہوئے کو اگر حرام کیا اور اس کے حرام کیے ہوئے کو جو پرمیزبل ہے اس کو نان پرمیزبل جانا، اور جو نان پرمیزبل ہے اس کو پرمیزبل کر دیا تو وہ مشرک ہو جائے گا. البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال اعتقاد کرے، تب اس صورت میں تب وہ کافر اور مشرک ہوگا. کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا وہ کہے یہ حرام ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا وہ کہے کہ یہ حرام کیا، وہ یہ کہے کہ یہ حلال ہے. اور اگر وہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں کو اپنی نفسانی خواہش سے کرتا ہے، کوئی حرام کام کرتا ہے لیکن وہ حرام اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام کام کرتا ہے اور اپنے دل میں بھی سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہی ہے، یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ حرام کام ہی ہے، تو پھر وہ مشرک نہیں ہوگا، پھر وہ کافر نہیں ہوگا، پھر وہ سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ اس کو حرام ہی سمجھ رہا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال ہی سمجھ رہا ہے. مشرک اور کافر اس وقت ہوگا جب اللہ کے حلال کیے ہوئے کو وہ حرام جانے گا اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو وہ حلال جانے گا. اس وقت جان سے تو یہ چیز اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس ذبیحہ کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بے شک اس کا کھانا گناہ ہے. اس ذبح کیے ہوئے کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتی ہیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو جاؤ گے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.